ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو جماعت احمدیہ نے عالم اسلام کے لیے سر انجام دیں۔ گزشتہ اپنے چند پروگرام سے ہم تذکرہ کر رہے تھے جماعت احمدیہ کے ساتھ ہونے والی پرسیکیوشن کا، اور 1973 کے حالات کا بالخصوص ہم نے تذکرہ کیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1974 کے جو حالات ہیں ان کے پس منظر کے طور پہ ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کے اس اعتبار سے بھی ہم ان سنگ میل جماعت احمدیہ کی تاریخ، بلکہ یقیناً یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور 1974 کے حالات جو ہیں وہ صرف جماعت احمدیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے 1974 کے حوالے سے جو ربوہ میں بعض واقعات پیش آئے، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا واقعہ جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پیش آیا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم محترم مجیب الرحمان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ہم پروگرام کا آغاز مجیب الرحمان صاحب سے کرتے ہیں۔ مجیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ربوہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 1974 کے حوالے سے ایک واقعے کا بیان کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے بڑا تشدد کیا مسلمانوں پر، اور بعض یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ زبانیں کاٹ دیں، اور بہت زیادہ اس کا ایک شور و غوغا کیا جاتا ہے ہر طرف۔ تو اگر آپ ہمیں 1974 کے جو 29 مئی 1974 میں یہ واقعہ پیش آیا اس کی اصل حقائق سے واقف کر دیں۔ اعجاز صاحب، اب تو یہ بات بالکل کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ 29 مئی کو جو ربوہ اسٹیشن پر واقعہ ہوا وہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا، اور اس غرض کے لیے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو استعمال کیا گیا۔ کوئی بات تاریخ میں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس واقعہ کے بارے میں تو ایک عدالتی ٹریبیونل قائم کیا گیا تھا، سمدانی ٹریبیونل کے نام سے مشہور ہے۔ سمدانی ٹریبیونل کی کارروائی جب ہوئی تو اسی کارروائی کے دوران یہ سازش کا ایک حصہ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ ہوا یوں تھا کہ طلباء کا ایک گروپ، میڈیکل کالج کے جو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے، ان کا ایک گروپ تعلیمی اور تفریحی دورے پر پشاور جا رہا تھا۔ شروع میں اس گروپ میں طالبات بھی شامل تھی، طلباء کا ایک گروپ تھا جا رہا تھا تفریحی یا تعلیمی اور مطالعاتی دورے پر، اس میں طالبات بھی شامل تھیں۔ پروگرام ان کا یہ تھا کہ خیبر میل پر جائیں گے۔ اب خیبر میل وہ گاڑی ہے جو ملتان سے پشاور تک مین لائن پر چلتی ہے اور کہیں مین لائن سے اترتی نہیں۔ اس میں گاڑی کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے، اس میں سٹاپیجز بھی کم ہوتے ہیں، اس میں وقت بھی کم لگتا ہے، گاڑی بھی نسبتاً زیادہ آرام دہ تھی۔ لیکن یہ گاڑی ربوہ سے نہیں گزرتی تھی۔ تو آخر وقت میں ایسا ہوا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ چناب ایکسپریس کو اختیار کیا جائے جو ربوہ سے چلتی ہے۔ یہ جو پروگرام میں طلباء نے تبدیلی کی یہ بلا وجہ نہیں تھی۔ صرف یہی نہیں ہوا کہ وہ خیبر میل کو تبدیل کر کے چناب ایکسپریس کا سفر اختیار کیا، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو لڑکیاں اس سفر میں شامل ہونا تھیں ان کو روک دیا گیا، اور صرف لڑکے جو تھے طلباء کا ایک ٹولہ چناب ایکسپریس سے براستہ ربوہ پشاور کے لیے روانہ ہوا۔ طلباء کی بدنیتی تو اسی بات سے ظاہر تھی کہ انہوں نے ٹرین تبدیل کی، انہوں نے روٹ تبدیل کیا، انہوں نے لڑکیوں کو الگ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ نیت ان کی بخیر نہیں تھی۔ یہ ٹرین جب پشاور جاتے ہوئے ربوہ سے گزری تو ان طالب علموں نے ریلوے اسٹیشن پر، اب ربوہ کا ریلوے اسٹیشن لوگ جانتے ہیں وہ چاروں طرف سے کھلا ہے، اس کی کوئی بلڈنگ بنی ہوئی نہیں ہے، اس کے سامنے آبادی ہے، پاس سے لوگ گزرتے ہیں، لوگ ریلوے اسٹیشن کو کراس کر کے ربوہ کے ایک طرف سے دوسرے طرف جاتے ہیں، وہ ایک عام علاقہ ہے۔ تو یہ طالب علم جو تھے اس اسٹیشن پر انہوں نے بڑا شرمناک مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ناقابل بیان شرمناک نعرے لگائے،
اور اشتعال انگیزی کی کوشش کی. اب ایسی اس علاقے میں مکان آباد ہیں, عورتیں گزر رہی تھیں, وہ نہایت ہی شرمناک واقعہ تھا جو انہوں نے کیا. لیکن بہرحال وہ ربوہ والوں نے برداشت کیا, وہ گاڑی چلی گئی. ربوہ میں گاڑی کا سٹاپیج جو ہے وہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. پھر 29 مئی کو جب یہ طالب علم واپس ہوئے تو یہ پہلے سے فساد کے لیے تیار ہو کر آئے ہوئے تھے. ربوہ سے ایک اسٹیشن پہلے وہ ایک وہاں پر ہمارے وہ ہے کوئری ہے جہاں سے پہاڑوں سے پتھر وغیرہ توڑا جاتا ہے, اس اسٹیشن سے انہوں نے گاڑی میں پتھر وغیرہ بھی رکھ لیے تھے. ربوہ اسٹیشن پر گاڑی کا معمول کا سٹاپ 2 منٹ کا تھا. اب 2 منٹ کے سٹاپ میں کوئی پلیٹ فارم پر کوئی نہیں اترتا. اس پلیٹ فارم پر کوئی سٹال نہیں تھا, کوئی دکان نہیں تھی, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے, وہاں پر پلیٹ فارم پہ اترنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کسی ایسے آدمی کے لیے جس کا وہاں سفر ختم نہیں ہوتا. یہ طالب علم پلیٹ فارم پر اترے. پلیٹ فارم پر اتر کے انہوں نے دنگا فساد کیا. وہاں پر جو ربوہ کے کچھ نوجوان تھے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا, ہاتھا پائی ہوئی, ڈھینگا مشتی ہوئی. لیکن جب یہ ہاتھا پائی ہو رہی تھی, ڈھینگا مشتی ہو رہی تھی, ٹرین کا وقت جو تھا سٹاپیج ختم ہو گیا. ریلوے اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے کلیئرنس دے دیا, سگنل دے دیا, لیکن گارڈ تھا کہ گاڑی کو چلاتا نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ گارڈ اس بات کے لیے پہلے سے اس کو بریف کیا ہوا تھا کہ جب تک یہ اچھی طرح وہاں فساد ہو نہ جائے تم نے گاڑی چلانی نہیں, اور جب تک یہ سارے طالب علم جو پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں وہ واپس گاڑی میں نہ چڑھ جائیں تم نے گاڑی چلانی نہیں. ورنہ گاڑی چل پڑتی تو طالب علموں کو دوڑ کے گاڑی پہ سوار ہونا پڑتا, فساد 2 منٹ میں ختم ہو جاتا. لیکن یہ گارڈ کی ملی بھگت سے فساد وہاں پر ہوا, مار پیٹ ہوئی, کچھ لڑکے زخمی بھی ہوئے, چلے ہو گیا. اب سازش کا اگلا حصہ دیکھیں کہ یہ گاڑی کو ربوہ سے فیصل آباد جانے میں کچھ وقت تو لگتا ہے, 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. رستے میں سانگلہ ہل سے ہوتی ہوئی جاتی ہے فیصل آباد. جب گاڑی فیصل آباد پہنچی تو وہاں پر زمین میں نکل چکے تھے کہ جی زبانیں کاٹ دی گئیں, کان کاٹ دیے گئے. بلکہ ایک جلوس میں ایک بانس کے اوپر انہوں نے ایک زبان لٹکائی ہوئی تھی, کسی بکری کی زبان کاٹ کے غالباً لٹکائی ہوئی تھی کہ جی طالب علموں کی زبانیں کاٹ دی گئیں. اور یہ وہاں سے پھر اخباروں نے جو تھی شاید سرخیاں لگائیں, اور وہ سارے پنجاب میں جو تھا احمدیوں کے خلاف ایک فسادات شروع ہو گئے. ان کے گھر جلائے گئے, وہ بعض شہید بھی کیے گئے, اور وہ شاید سرخیاں چلتی رہیں کہ انہوں نے یہاں پر ان کو بڑا فساد کیا, زبانیں کاٹی گئیں, بڑا تشدد کیا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ایسی بات کوئی نہیں تھی, طالب علموں کی لڑائی تھی. اب ہوا یہ کہ جب یہ شاید سرخیاں چھپ رہی تھیں, پنجاب میں فساد ہو رہا تھا, احمدیوں کے جان و مال خطرے میں تھے, تو سمدانی ٹریبیونل میں شہادت کے دوران ایک تو وہ باتیں سامنے آئی جو میں نے اوپر بتائی ہیں کہ یہ طالب علم ملتان سے چلے تھے, کن حالات میں چلے تھے, کیا تبدیلی ہوئی تھی. تو سمدانی ٹریبیونل میں جب ڈاکٹر کا بیان قلم بند ہوا تو ڈاکٹر کے بیان میں یہ ظاہر ہوا کہ کسی طالب علم کو کوئی ایک بھی ضرب شدید نہیں تھی, کوئی ایک بھی ضرب ایسی نہیں تھی جو تیز دھار آلے کی ہوتی. وہاں پتھراؤ وغیرہ بھی ہوا تھا, ڈھینگا مشتی ہوئے, کسنمکا جیسے کہتے ہیں, لڑائی ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے لڑکوں کے ہاتھ میں کوئی لاٹھیاں واٹیاں یا ہاکیاں واکیاں ہوں, لیکن کوئی ایک ضرب بھی ضرب شدید نہیں تھی, یعنی کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی. کوئی ایک ضرب بھی تیز دھار آلے کی نہیں تھی, کسی کے کوئی تیز دھار خراش کا بھی ذکر نہیں تھا. اب جب یہ بیان ڈاکٹر کا آ گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اخبار جو شاید سرخیاں لگا رہے تھے, اگر ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو وہ شاید سرخیاں لگاتے کہ وہ خبر غلط تھی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی شدید ضربات نہیں آئیں, طالب علموں کی لڑائی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جناب ایک چھوٹی سی خبر 2 لائن کی صفحے کے اندر لگ گئی, اور وہ اشتعال جو تھا جاری رہا. ہمارے وکلاء نے عدالت کو توجہ دلائی کہ جناب پاکستان میں پنجاب میں فساد مچا ہوا ہے, اشتعال اس بات کا ہے کہ وہاں ربوہ میں زبانیں کاٹی گئیں. اب یہ ڈاکٹر کا بیان آ گیا, یہ نمایاں شائع ہونی چاہیے تھی. عدالت نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے بیان ریکارڈ کر دیا ہے, وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے. ہم اخباروں والوں کو کوئی ہدایت نہیں دیتے کہ وہ اس کی کتنی نمایاں شائع کریں یا کس طرح سے شائع کریں. خبر انہوں نے شائع کر دی ہے, لوگ پڑھ لیں گے, ہو گئے. یہ صورتحال تھی. تو بات یہ ہے کہ کوئی زبان نہیں کاٹی گئی, یہ سمدانی ٹریبیونل کے ریکارڈ پہ موجود ہے, اور طالب علموں کی سازش ریکارڈ پہ موجود ہے. پھر طالب علموں کی سازش میں جو لوگ شامل تھے وہ اس بات سے ثابت ہے کہ ملتان میں پہنچنے سے پہلے وہاں پر جلوس نکلے ہوئے تھے اور زمین میں نکلے ہوئے تھے.
साजिश जिस पैमाने पर हुई थी वो इससे साबित है कि अखबारों ने बगैर खबर की तस्दीक के शायद सुर्खियां लगा दी थी, फसाद मुल्क में मचा दिया था, लेकिन चलिए हो गया था फसाद। अब जो साजिश का अगला हिस्सा है वो जाहिर होता है कि साजिश कहाँ हुई थी। आप बताएं कि रोजाना हमारे पाकिस्तान में जमीयत तुलबा में, पीपल पार्टी की स्टूडेंट्स यूनियन में रोज झगड़े होते थे, शिया सुन्नी झगड़े रोज होते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, गोलियां भी चलती हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जनाब चूंकि शिया सुन्नी लड़ पड़े लिहाजा मामला असेंबली में ले जाओ, सुन्नियों को गैर मुस्लिम करार दे दो या शियों को गैर मुस्लिम करार दे दो? कभी ये हुआ कि जमीयत तलबा और पीएसएफ वाले लड़े हों तो किसी ने कहा कि जी हो बड़ा फसाद हो गया, अब लिहाजा जमीयत तलबा को या जमात इस्लामी को गैर मुस्लिम करार दे दो या पीपल पार्टी को गैर इस्लामी करार दे दो? ये कोई बात है कि चंद तालिब इल्म लड़े और ढींगा मुश्ती हो और कुसन मुक्का हो और कोई ज़रबे शदीद आ जाए, ज़रबे शदीद भी फर्ज करें, गोलियां भी तो चलती हैं। तो इस बात का क्या जवाब था कि इसके ऊपर आप किसी को गैर मुस्लिम करार देने के लिए असेंबली में चले जाएं? तो ये सारा हंगामा जो था बहुत ऊंचे पैमाने पर साजिश तैयार होके तालिब इल्मों को इस्तेमाल किया गया, वहां पर फसाद करवाया गया और फसाद करवा के फिर इसको एक बहाना बना लिया गया। तो इस बारे में तो बिल्कुल कोई सदाकत है ही नहीं कि रब्वा में लड़कों के ऊपर कोई ऐसा तशद्दुद हुआ जो इस बात का जवाब हो सकता था कि इसके ऊपर कोई हंगामा राय की जाती। तो ये तो था उस रब्बा के वाक़े के बारे में। ज़ाकिल्लाह मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे दोबारा इसी मौजू पे एक और इससे रिलेटेड एक और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। 1974 के हवाले से हम देखते हैं कि उसे जो हमारे गैर मुस्लिम जो दूसरे गैर जमात दोस्त हैं, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि योम फुरकान का दिन था 1974 के हवाले से। और क्योंकि आगे जाके जब बात करेंगे, जब आपसे इंशाअल्लाह हम सुनेंगे इस बारे में कि 1974 की असम्बली में क्या कार्रवाई हुई, असल में ये बात जब उन्हें कहते हैं, बाज़ नौजवानों से बात होती है या उनके उलमा से, उनसे कहा जाता है कि असम्बली को ये इख्तियार नहीं था कि किसी को गैर मुस्लिम करार दें। लेकिन तो इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि वो एक इस्लामी मुल्क की असम्बली है और इस्लाम में शूरा की इजाज़त है, और शूरा के एतबार से वो कहते हैं कि शूरा में ये फ़ैसला दिया गया, और जिससे लगता है कि बज़ाहिर शायद ये बात बड़ी दुरुस्त है कि इस्लामी रियासत के तहत कि शूरा का इजलास हुआ और इसमें तमाम उलमा ने मिल के ये फ़ैसला दे दिया। तो क्या इस्लामी मुल्क की जो शूरा थी उसको ये इख्तियार हासिल था कि नहीं था कि वो किसी जमात के बारे में ऐसा फ़ैसला दे देती? तो बात ये है कि ये तो बड़ी अजीब बात आपने की है कि उलमा कहते हैं कि जी इस्लामी मुल्क की इस्लामी मजलिस शूरा थी। जो उलमा ऐसा कहते हैं उनसे पूछें कि वो उस मजलिस शूरा को इस्लामी मजलिस शूरा मानते हैं? उस मजलिस शूरा के मेंबरान सारे फ़कीह थे, सारे मुफ्ती थे, आलिम दीन थे, उनका तकवा और दयानत का मेयार क्या था? और दूर ना जाएं, वो जो ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट ने जो एक वाइट पेपर शाया किया था, उसमें इन मेंबरान की अक्सरियत का किरदार क्या था, वो ज़रा पढ़ लें तो उन उलमा को कहें कि जरा पढ़ते जाएं और शर्माते जाएं। मगर खैर छोड़िए इस बात को। मैं ये मान लेता हूँ, आप ये मान लें कि कोई असेंबली 100% बाशरा आलिम मुफ्ती मुत्तकी फ़कीह अफराद पर मबनी हो, ऐसी एक मजलिस शूरा हो इस्लामी मुल्क की, जो ये नहीं थी, ये मौलवी भी नहीं कहेंगे थी। अगर ऐसी मजलिस शूरा हो जिसमें सारे फ़कीह थे, तो आप इन मौलवी साहब से, उलमा से पूछें कि क्या इस्लामी मजलिस शूरा कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला दे दे तो आप इसको मजलिस शूरा का फैसला समझ के तस्लीम कर लेंगे? अगर कोई पाकिस्तान की असेंबली या कोई असेंबली ये कानून बना दे कुरान और सुन्नत के खिलाफ कि हमजिन्स परस्तों की शादी जायज़ है आपस में, आप उसको मान लेंगे कि जी मजलिस शूरा ने पास कर दिया? कोई इस्लामी मजलिस शूरा ये पास कर दे कि जी शराब जायज़ है, वो तो ऐसे ही उस ज़माने में पता नहीं वो नबीज़ बनती थी, क्या बनती थी, आजकल की शराब जो है बियर शियर सब जायज़ है, तो कोई असेंबली अगर ये फतवा दे दे आप मान लेंगे अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो? अगर उनका जवाब ये है कि नहीं, और हमारे तो आइन में लिखा हुआ है कि कोई बात जो है कुरान और सुन्नत के खिलाफ यहाँ पर कानून नहीं बनेगा, तो अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो मजलिस शूरा भले से इस्लामी होती रहे। अव्वल तो वो लोग कौन थे, कोई फिक्र जानते थे, दीन जानते थे, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन ये बात कि इस्लामी मुल्क की मजलिस शूरा ने पास किया लिहाजा वो कोई हर्फ कुरान हो गया लिहाजा हमारे लिए काबिल, तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ये इन मौलवी साहब से पूछें कि आप मान लेंगे अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो? तो यकीनन ये कहेंगे, अगर वो संजीदा बुजुर्ग हैं तो कहेंगे हाँ भाई कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो कोई बात नहीं मानी जाएगी।
تو پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں کوئی مسلمان کی تعریف موجود ہے؟ سنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی مسلمان کی تعریف متعین کی؟ اگر کی تو کیا اس کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی اسمبلی کو ہے دنیا میں؟ اور اگر کہیں کہ جی اس قرآن و سنت میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ اگر قرآن و سنت نے تعریف نہیں کی تو وہ نامکمل تھا، آپ نئی شریعت بنانے چلیں جو نہ قرآن نے دی نہ سنت نے دی؟ تو یہ بتائیں کہ قرآن سنت میں کوئی تعریف، چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے عدالت میں وہاں پر اسمبلی میں پیش ہوئے تو آپ نے ایک تحریری بیان داخل کیا تھا. اس تحریری بیان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے معین طور پر تنقیح وضع کر کے ان سے جواب طلب کیا تھا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ معذرنامہ میں پڑھ لیں. انہوں نے تنقیح وضع کی تھی، کیا کتاب اللہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کی کوئی تعریف ثابت ہے جس کا اطلاق خود حضرت کے زمانے میں بلا استثناء کیا گیا ہو؟ اگر ہے تو وہ تعریف کیا ہے؟ لائنہ نکال کے. مودودی صاحب نے دستوری سفارشات میں وہ تعریف لکھی ہوئی ہیں، مولانا صلاح اللہ امرتسری نے وہ تعریف لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ تعریف جو رسول کریم نے فرمائی ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا میں اس کا ذمہ دار ہوں، خبردار میرے ذمہ کی خلاف ورزی نہ کرنا، وہ تعریف رسول کریم نے بیان فرما دی. اس کے علاوہ کوئی تعریف کرنے کا اختیار کسی کو تھا؟ پھر دوسرا انہوں نے تنقیح وضع کی تھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے، کیا اس تعریف کو چھوڑ کر جو کتاب اللہ اور حضرت نے فرمائی ہو اور خود حضرت کے زمانہ مبارک میں اس کا اطلاق ثابت ہو، کسی زمانہ میں بھی کوئی اور تعریف کرنا کسی کے لیے جائز قرار ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دو سوال نکال لیں محضر نامے میں سے. مولانا کا کہیں جی اس کا 2 حرفی میں جواب لکھ دیں کہ کوئی قومی اسمبلی اسلامی ملک کی صحیح، سعودی عرب کی صحیح، کوئی اسمبلی قرآن و سنت کے خلاف حضور کی وضع کردہ تعریف کو کینسل کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو بھائی ہمیں یہ کیوں بتاتے ہو کہ جی اسمبلی تھی اور قومی اسمبلی تھی اور اسلامی ملک کی؟ کیسی اسمبلی تھی؟ جانتے نہیں ہم ان کو کیسے الیکٹ ہو کر آئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ابھی جو ضیاء الحق نے جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے ڈالا کہ جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ممبر منتخب ہونے کے لیے، اور اس میں یہ ہو، متقی ہو، یہ ہو، فلانا ہو، تو ان تعریفوں پر کوئی ایک بھی آدمی پورا اترتا تھا ان میں سے؟ چلیے ہو گیا. تو یہ بات تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے کہ بھئی اسلامی ملک کی اسمبلی نے پاس کر دیا لہذا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لو. ہر مسلمان جو قرآن و سنت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کہے گا جی میں یہ دیکھوں گا کہ یہ ہمارے حضور پاک کے ارشاد کے خلاف تو نہیں ہے، یہ قرآن کی تعریف کے خلاف تو نہیں ہے. قرآن میں تعریف موجود ہے، سورہ حجرات میں موجود ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. بھئی میں اس وقت کوئی لمبا باز نہیں کرنا چاہتا. ایک بات میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کتنی گمراہ کن ہے کہ جی اسلامی ملک کی اسمبلی نے پاس کر دی لہذا مجلس شورا کا فیصلہ ہوگا. کون سی مجلس شورا ہے جو خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلہ کر سکتی؟ حضرت عمر کو ایک عورت نے پکڑ لیا کہ کیسا فتویٰ دے رہے ہو، حضور کا ارشاد اس کے خلاف ہے. حضرت عمر نے کہا ہاں میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں. تو حضور پاک کے ارشاد کے خلاف کون سا فتویٰ جو ہے کون سی اسمبلی کا قابل قبول ہوگا؟ اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ پھر پہلے تو اسمبلی میں قرارداد یہ نہیں تھی، پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ جی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہے، نام لے کر مرزا غلام احمد کے پیروکار، اس کو انہوں نے بعد میں تھوڑا سا چیز کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جب وہاں پر بحثیں ہو رہی تھیں تو اس وقت یہ ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ کروایا کہ ہمیں آپ غیر مسلم قرار دینے سے پہلے مسلمان کی تعریف تو بنا لیں. وہ منیر انکوائری رپورٹ میں تو ایسی انہوں نے اتنے فرق تھے دونوں مختلف علماء کے بیانوں میں کہ معلوم ہوتا تھا کہ، اور منیر انکوائری کمیشن نے لکھا کہ جی کوئی 2 علماء متفق نہیں تھے. چلیے نہیں تھے، اب آپ اسمبلی متفق ہو جاتی. اسمبلی مسلمان کی تعریف کرنے چلی تھی. مسلمان کی تعریف تو اتنا بھاری پتھر تھا کہ چوم کے چھوڑ دیا. مسلمان کی تعریف نہیں ہو سکتی ہم سے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم غیر مسلم کی تعریف کر دیں گے. اس اسمبلی نے بھی مسلمان کی تعریف نہیں کی، احمدیوں کے سامنے رکھ کے ایک غیر مسلم. تو یہ تو پہلے سے کیا ہوا فیصلہ تھا، نہ اسمبلی کا فیصلہ تھا، اسمبلی نے صرف اس کے اوپر انگوٹھا لگایا. پہلے سے کیا ہوا فیصلہ تھا اور اس کی بہت سے سیاسی مقاصد تھے. تو یہ بات کہنا کہ جی یہ
جو کوئی قومی اسمبلی جو تھی کوئی اسلامی مجلس شورا تھی اور وہ ہر لحاظ سے وہ اس کی گویا وہ خدا اور رسول کے قول سے کوئی اوپر چیز چلی گئی تھی، یہ کوئی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو مولوی صاحب آپ سے یہ کہتے ہیں ان کو اگر آپ سمجھائیں گے کہ بھائی بات قرآن و سنت کی کرو، قرآن و سنت کے خلاف اگر آج کوئی اسمبلی، دنیا کی کوئی اسمبلی کوئی اسلامی احکام کے خلاف فیصلہ کر دے تو وہ تسلیم نہیں کرے گا، کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ مجیب صاحب۔ مولانا باسط شاہد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ابھی بتایا ہے سارا مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ نے کہ کوئی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ قرآن کریم یا حدیث کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کے خلاف جا کے کوئی فیصلہ دے سکے، تو کیا کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے جبکہ وہ خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جس طرح کہ 74 کی اسمبلی میں ہوا؟ یہ بہت ہی اہم بنیادی سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سوال کے جواب سے پہلے اگر یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ جس طرح محترم شیخ صاحب نے ابھی مجیب الرحمان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ علماء کو بڑی دقت پیش آئی اسلام اور مسلمان کی تعریف کرنے میں، حالانکہ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے، احادیث سے واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمان کون ہے۔ اب وہ وجہ کیا تھی کہ تحقیقاتی عدالت جو پنجاب کی تھی اس میں جب علماء پیش ہوئے تو ان کو بڑی مشکل پیش آئی، اور پھر اس اسمبلی کے لیے بھی یہ مشکل ہو گئی مسلمان کی تعریف کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تعریف جو قرآن مجید میں ہے، وہ تعریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ تعریف جو فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں بیان کی ہے اور جس کو مسلمان ہمیشہ تسلیم کرتے رہے ہیں، ان تمام تعریفوں کی روح سے احمدی یقیناً مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ مشکل پیش آ گئی علماء کے لیے، وہ فسادات ہوئے ہیں پنجاب میں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ اب وہ مسلمان کی ایسی تعریف بنانا چاہتے ہیں، وضع کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو قرآن سے نہیں حدیث سے نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث تو جو بھی وہ تعریف لیں گے اس میں احمدی یقیناً فٹ ہوں گے، احمدیوں کو اس سے نکالا نہیں جا سکے گا۔ یہ ان کی دقت ہے اور بڑی دقت ہے کہ قرآن کے خلاف جانا پڑ رہا ہے، حدیث کے خلاف جانا پڑ رہا ہے، اور مقصد یہ بہت بڑا ان کے سامنے ہے کہ کسی طرح سے احمدی مسلمان نہ رہیں، غیر مسلم ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں جب تک مسلمان بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ ایک ایسی طاقت تھی دنیا کی ناقابل تسخیر، دنیا میں اسلامی فتوحات اور اسلامی غلبے کے مقابل پر کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ جس طرح مسلمان دنیا پہ چھاتے چلے گئے ایک دم سے، جہاں گئے وہاں چھا گئے، وہاں جا کے انہوں نے ان لوگوں کی زبان تبدیل کر دی، ان کا لباس تبدیل کر دیا، ان کا کلچر تبدیل کر دیا، ان کا مذہب تبدیل کر دیا۔ اتنی بڑی تبدیلی کی کوئی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان بنانا چاہتے تھے، ان کے دل میں ایک درد تھا، خلوص تھا، پیار تھا، وہ کوئی اچھی چیز لے کے گئے تھے دنیا کے پاس، وہ اچھی چیز دنیا کو دینا چاہتے تھے۔ جس طرح پھول میں خوشبو ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے، اس طرح مسلمان کی مسلمانی سے، مسلمان کے اسلام سے، مسلمان کی قرآنی تعلیم سے، مسلمان کی حدیث کی تعلیم سے، مسلمان کے اس عمل سے جو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا تھا، دنیا متاثر ہو رہی تھی، اور یہ اتنی بڑی طاقت تھی کہ اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکا۔ اب مشکل پیش یہ آ گئی کہ ہم نے مسلمان بنانے کی بجائے غیر مسلم بنانے شروع کر رہے ہیں۔ اب پٹری تبدیل ہو گئی، لائن تبدیل ہو گئی، وہ فارم تبدیل ہو گیا جس پہ ہم کام کر رہے تھے، جس پہ ہم کوشش کر رہے تھے۔ مسلمان نے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم احمدیوں کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ تو حضرت امام حسین کو جب قتل کیا گیا تو یزید کے کسی درباری مفتی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا حضرت امام حسین کو کہ یہ حکومت وقت کے باغی طاغی ہیں، مسلم اسلام سے نکل گئے۔ بلکہ حضرت امام حسین نے حضرت علی سے پوچھیں جا کے، حضرت علی کو بھی یہ مشکل پیش آ گئی کہ آپ نے تحکیم مان لی ہے، حکم مان لیے ہیں، حکم ماننے کی تو کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اسلام تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، آپ نے فلاں شخص کو حکم مان کے ثالث مان لیا اور آپ نے خلاف، آپ اقرار کریں کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ اسلام سے خارج ہونے کا یہ آج ہمیں تھریٹ نہیں مل رہی،
یہ وہاں سے شروع ہو گئی تھی بات۔ تو جہاں بھی یہ بات چلے گی، جب تک آپ مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے دل میں خلوص ہوگا، آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کے احکامات کا احترام ہوگا، آپ خدا تعالیٰ کا خشیت اور خوف رکھتے ہوں گے، آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، اور وہ ایسی طاقت ہوگی کہ اس دنیا کو آگے بھا کے لے جائے گی۔ لیکن جب اس کے الٹ ہو جائے گا تو پھر یہ صورت ہو جائے گی کہ اب ہم مسلمان کی تعریف ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہی ہے۔ وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ ہم ایک مسلمان کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسے مسلمان کو جس کو قرآن مسلمان قرار دے رہا ہے، جس کو حدیث مسلمان قرار دے رہی ہے، اس کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے۔ تو یہ دقت ہے۔ آپ نے دیکھا اس دقت کی وجہ سے وہ نشانہ تضحیک بن گئے ہمارے علماء، تحقیقاتی عدالت میں بھی، اسمبلی کے فورم پہ بھی، اور ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کسی میں کچھ تھوڑی بہت کامن سینس پائی جاتی ہوگی، وہ اس بات پہ حیران ہوگا۔ اور پھر حقیقت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس بات کو بھی رکھا جائے تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی کہ احمدیوں کا ہمارے دوسرے جو مسلمان تھے ان سے مناظرہ، مباحثہ، مقابلہ قرآن سے، حدیث سے، اقوال رسول سے، اقوال بزرگان سے، اقوال صلحاء امت سے چل رہا تھا مناظرہ، اور یہ چلتا رہتا ہے، چلنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایسے مباحثات میں وہ لوگ جو احمدیوں کو شکست دینا چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پاک باز نبی تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں، اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے۔ اس پہ بحث شروع ہوئی، علماء نے بحث کی، اور ان کو کرنی چاہیے تھی، ان کا عقیدہ اس سے مختلف تھا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے نامور علماء، انہوں نے بحثیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس وجہ سے کہ یہ قرآن کا خیال تھا، یہ قرآن کی تھیوری تھی، یہ حدیث کی تھیوری تھی، یہ مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ قریباً سمجھیں 100 سال کا اس طرح گزر گیا، وقت یہ عرصہ گزر گیا، اور اپنی اس شکست کو تسلیم کرنا بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اپنی شکست کو چھپاتے ہوئے انہوں نے یہ رستہ، ایک نیا رستہ اختیار کیا کہ نہیں، چلو اسمبلی پاس کر دے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم۔ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، شکست کے اعتراف کی اور اس طرح عاجزی کے ساتھ ایک نیا رستہ اختیار کرنا، غلط رستہ اختیار کرنا۔ اسمبلی کا کیا کام ہے اس سے؟ اسمبلی کا اس سے کیا تعلق؟ وہ قانون بناتے ہیں اگر ان کو موقع مل جائے تو، ورنہ تو اور کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اسمبلیاں جو ہیں اس کے متعلق تو یہ بڑا کھلا ہوا راز ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا سوال جو تھا وہ تو ضمنی طور پہ تو اس کا جواب آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کے مطابق، حدیث کے مطابق آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہی چیز ملے گی، فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں اسلام کہتا ہے تم اس کو لَسْتَ مُؤْمِنًا نہیں کہہ سکتے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نے منع کر دیا، یہ قرآن مجید کے اس مناہی کے خلاف جاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن سے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو کفر الٹ کر خود اس پر آتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو حلفیہ بیان دیے، ہر جگہ یہ بتایا کہ میرا عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ ہے، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل سے ہیں خدام ختم المرسلین۔ آپ دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے حلفی بیان دیا، تحریری بیان دیا کہ میرے سب عقائد مسلمانوں والے ہیں، میرا کوئی عقیدہ غیر مسلموں والا نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود کافر قرار دیتے چلے گئے ہمارے یہ احباب، اور یہ اسی لیے دقت پیش آ رہی تھی ان کو مسلمان کی تعریف کی کہ وہ ایک غلط کام کر رہے تھے، غلط بنیاد پر غلط طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اور بلکہ اب بھی وہ اس بات پہ قادر نہیں ہو سکے کہ کوئی ایسی تعریف بنا سکیں کہ مسلمان کی یہ تعریف ہے اور احمدی اس تعریف پر پورے نہیں اترتے۔
اور نہ یہ کام ہو سکے گا کبھی ان سے، وہ اس میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی قرآن کے مطابق بھی مسلمان ہیں، حدیث کے مطابق مسلمان ہیں، اپنے اعمال کے مطابق مسلمان ہیں، اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کے مطابق مسلمان ہیں، مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا لمبا عرصہ لیا اس بات میں کہ ہم ان کو کافر قرار دے دیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس بات کا بڑا ڈراوا دیا جاتا رہا لمبا عرصہ کہ بس کافر قرار دے دو ان کو تو یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے کافر قرار دے کے دیکھ بھی لیا، کافر قرار دے کے دیکھ بھی لیا۔ اس وجہ سے کہ ایک اسمبلی نے ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا ہے، کوئی احمدی ایسا نہیں ہے کسی جگہ بھی جس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چونکہ ہمیں غیر مسلم اسمبلی کہتی ہے تو اب ہم احمدی نہیں ہیں، ہاں ہم چھوڑ رہے ہیں احمدیت کو۔ کوئی ایک مثال بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ اس سے زیادہ ناکامی اور کیا ہوگی؟ اتنا زیادہ فساد، خون خرابہ، لوٹ مار، اور اسلام سے نکلنا، قرآن سے نکلنا، اسلام کے خلاف بات کرنا، قرآن کے خلاف بات کرنا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جانا، اور نتیجہ صفر، بلکہ صفر سے بھی زیادہ۔ جزاک اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک اور گزارش اپنے نوجوان بھائیوں سے اور والدین سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں بہت ساری باتیں ایسی پیش کی جا رہی ہیں جو کہ عموماً دنیا میں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کو اس طریقے سے نہیں جانتے، بلکہ جو دنیا کی رائے ہے، جو باتیں ان کے سامنے دنیا کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں، لوگ ان کو ہی جانتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے، بعض دفعہ خدام یا نوجوان جو ہیں اس کو پیش کرنے سے قاصر رہتے ہیں کیونکہ وہ ان باتوں کے حقائق کو نہیں جانتے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا نوجوان بھائیوں سے بھی اور والدین سے بھی کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے توجہ دلائیں کہ اس پروگرام کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تاکہ جماعت احمدیہ کی تاریخ سے ان کو واقفیت حاصل ہو، اور ان باتوں سے واقفیت حاصل ہو کہ اگر ایسے مسائل یا ایسے سوالات ان سے پوچھے جائیں تو ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، ان کو کس طرح جواب دینا ہے۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں